نوروز کے اعمال کے جو آج انجام دینا ہے، اور اس سے متعلق دو روایتیں ملتی ہے کہ دیکھیں، ایک روایت جو نوروز کی عید کو منع کرتی ہے کہ عید اسلامی نہیں ہے، ایک روایت ملتی ہے کہ ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام کہ آپ کا زمانہ ہے، اور منصور دوانقی نے ایک مرتبہ ساتویں امام سے کہا کہ آج نوروز کا دن ہے، تو آج آپ تخت پر تشریف فرما ہو کر جو ہدایہ حکومت کے لیے لائے جاتے ہیں آپ اسے وصول کریں۔ تو امام نے فرمایا کہ میں نے اپنے جد کی روایات میں دیکھا ہے کہ کہیں نوروز کے لیے کوئی عید کا ذکر نہیں آیا ہے، اور یہ تمام عیدیں جو اسلام سے پہلے تھی اسلام آنے کے بعد ساری منسوخ ہو گئی ہے، اب اسلام آنے کے بعد فقط اسلامی اور مذہبی عیدیں ہیں۔ تو منصور دوانقی نے کہا کہ بات ایسی ہے کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اور یہ تمام نظامی امور ہے، یہ ایک ڈپلومیسی ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے جو فوجی ہے، جو سپاہ سالار ہے، بہت سارے ایرانی تو یہ لوگ ہدایہ لے کر آتے ہیں حکومت کے لیے، تحفے تحائف لے کر آتے ہیں، تو یہ ایک سیاست ہے، آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ تو امام نے قبول کر لیا، اور تحفے آتے گئے، تحفے جمع ہوتے گئے۔ اس کے بعد ایک شخص آیا، اہل بیت کا چاہنے والا تھا، آ کر مولا کی خدمت میں کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے کوئی بڑا تحفہ نہیں لایا ہوں، مگر میرے پاس آپ کے لیے تحفہ جو ہے وہ آپ کے جد بزرگوار کے لیے میں نے کچھ اشعار بیان کیے ہیں، کچھ اشعار لے کر آیا ہوں جو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو امام نے کہا کہ پڑھو۔ اس نے اشعار پڑھے۔ اشعار پڑھنے کے بعد امام نے منصور دوانقی کا جو خادم تھا اس سے کہا کہ جاؤ جا کر پوچھو کہ یہ تحفے جو جمع ہوئے ہیں اس کا کیا کرنا ہے۔ وہ خادم جا کر پوچھ کر آتا ہے، کہتا ہے کہ منصور نے کہا ہے کہ یہ آپ کا اختیار ہے، یہ آپ کے تحفے ہیں، یہ آپ کا اختیار ہے۔ تو امام نے اپنے اسی ذاکر کو جس نے آ کر مدح اہل بیت میں اشعار پڑھے، کہا یہ سارے تحفے تو لے جا، یہ تیرا ہدیہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک روایت یہ ملتی ہے۔ دوسری روایت جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، معلّہ بن خنیس راوی ہے اس روایت کے، اور اس کی عبادتیں اعمال یہ ہیں کہ غسل کیا جائے اور روزہ رکھا جائے۔ اس کے بعد امام نے 4 رکعت نماز کی تعلیم دی کہ جب نوروز آ جائیں یہ 4 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت کر کے، اس کا طریقہ امام نے بتایا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ جو شخص یہ نماز کو پڑھے گا اس کے 50 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے، 50 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ دعائیں مختصر سے دعائیں ہیں وہ پڑھنے کے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ نوروز کی جو فضیلت ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ نے سورج میں روشنی دی ہے اسی دن، نوروز کا دن، اس لیے کہ جو نوروز ہوتا ہے یہ ایک شمسی کیلنڈر کے حساب سے ایک سال مکمل ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں شمسی کیلنڈر۔ تو ایک سورج کا ایک دور مکمل ہوتا ہے تو نوروز واقع ہوتا ہے۔ تو نوروز وہ دن ہے کہ اللہ نے سورج میں روشنی عطا کی تھی۔ نوروز وہ دن ہے کہ اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا تھا کہ ہوائیں چلنا شروع کریں، ہواؤں کو پیدا کیا۔ نوروز وہ دن ہے کہ جب اللہ نے نوح کی کشتی کو کنارہ لگایا۔ نوروز وہ دن ہے کہ اللہ نے ابراہیم کے ہاتھوں بتوں کو توڑا۔ نوروز وہ دن ہے کہ جب اللہ نے پہلی وحی رسول خدا پر نازل فرمائی تھی۔ اور نوروز وہ دن ہے کہ جب پیغمبر نے اپنے ہاتھوں پر علی کو غدیر میں اٹھا کر بتایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور اس کے بعد فرمایا نوروز وہ دن ہوگا
کہ جب ہمارا فرزند ظہور کرے گا اور ساری دنیا میں پرچم اسلام کو بلند کرے گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام نے فرمایا کہ تمام واقعات جو اللہ کے اس تاریخ میں رونما ہوئے ہیں وہ نوروز کا دن بھی واقع ہوا ہے، یعنی اتفاق سے نوروز کا دن بھی تھا۔ تو اس لیے کہا کہ اعمال کو، اس لیے کہ ہم یہ نوروز کی عید جو بناتے ہیں یہ ایک فقط ایرانی کیلنڈر کے حساب سے ایک نیا سال ہو رہا ہے ایک شمسی کیلنڈر میں نہیں، بلکہ ہم اس لیے اسے عید بناتے ہیں کیونکہ اس میں جو اتفاقات ہوئے ہیں اسی میں غدیر بھی واقع ہوا ہے اور بہت سارے کرامتیں، اور پھر امام کے ظہور کا بھی جو احتمال دیا گیا ہے نوروز کا دن ہوگا۔ اس لیے شیعوں میں یہ عید سے معروف ہے اس دین کو، اگرچہ علماء نے کہا ہے کہ ہم اسے عید کہنے میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس عید نوروز کو عید کہنے میں کوئی اشکال نہیں ہے، عید کہا جا سکتا ہے، اگرچہ ہماری عید جو اسلامی عیدیں ہیں وہ مخصوص ہے، وہ تمام اسلامی عیدیں ہماری مخصوص ہے۔ تو اس عید نوروز میں علماء نے کہا ہے کہ اس میں رجائے مطلوبیت کے عنوان سے کہ اگرچہ کہ یہ دونوں روایات جو ملتے ہیں اتنی معتبر اور مستند روایتیں نہیں ہیں کہ جس کے اوپر 100% کہا جائے کہ وہ یا پہلی والی روایت صحیح ہے یا 100% کہا جائے یہ روایت صحیح۔ تو علماء نے کہا ہے کہ ہمیں عید بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے عید بنائیں، اور تمام اعمال جو بتائے گئے ہیں وہ تمام اعمال رجائے مطلوبیت یعنی ثواب کی نیت سے انجام دے دیں کہ اللہ اگر یہ دن اللہ کے نزدیک مبارک ہے تو یقیناً ہمیں اس کا اجر ملے گا، تو ہم اسی نیت سے غسل کر لیں، غسل عید نوروز، اور روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے روزہ رکھیں، اور جو عبادت بتائی گئی ہے نماز بتائی گئی 4 رکعت نماز کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے نماز۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون 10 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ۔ پھر دوسری 2 رکعت جو نماز پڑھیں گے آپ، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد سورہ اخلاص، اور آخری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ فلق 10 مرتبہ سورہ ناس۔ یہ 2 سورہ آخری رکعت میں، یہ 2 سورہ ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس 10 مرتبہ ہے، باقی کے تمام اس میں فقط ایک سورہ ہے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، سورہ قدر، سورہ کافرون، سورہ قل ھو اللہ احد، پھر آخری رکعت میں فلق اور ناس پڑھنا ہے، دونوں بھی 10 مرتبہ۔ اس طریقے سے امام نے کہا کہ جب تم یہ نماز تمام کر لو گے، نماز نوروز پڑھتا ہوں میں 4 رکعت قربت اللہ کی نیت سے، تو امام فرماتے ہیں اللہ تمہارے 50 سال کے گناہ کو بخش دیتا ہے، 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اور اس کے بعد سے اور بھی دعائیں بتائی گئی ہیں، وہ دعاؤں کا پڑھنا بڑی عظمت ہے کہ بہرحال اسے رجائے مطلوبیت کی نیت سے انجام دیں۔ واقعات بھی اس کے بیان کیے گئے ہیں کہ حزقیل نبی سورہ بقرہ میں اس واقعے کو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ نے 3000 افراد کو ایک اپنے نبی کے ہاتھوں سے زندہ کیا تھا، کہ حزقیل نبی گزر رہے تھے، ایک قوم پر عذاب نازل ہوا تھا، یا وہ لوگ تعاون کی بنا پر ایک وبائی بیماری آئی تھی کہ سارے کے سارے لوگ ختم ہو گئے تھے، سارے جانور بھی مر گئے تھے ان کے۔ تو حزقیل نبی وہاں سے گزر رہے تھے اس علاقے سے کہ جو کوفے اور بصرے کے درمیان ایک علاقہ ہے، اس علاقے سے گزر رہے تھے، تو حزقیل نبی نے دیکھا کہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، پوسیدہ ہو چکی ہیں، تو فرمایا پروردگار انہیں تو زندہ کیسے کرے گا، یہ پوسیدہ جو ہڈیاں ہیں؟ تو پروردگار نے کہا کہ اس دعا کو پڑھو کہ جو نوروز میں دعا پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد کہا یہ دعا پڑھو، دعا پڑھنے کے بعد ان ساری ہڈیوں پر اس پانی کو چھنکو۔ تو انہوں نے وہ دعا پڑھ کر پانی کو چھنکا تو وہ سارے کے سارے زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اس لیے نوروز کے اعمال میں سے ایک دعا پڑھ کر اس پانی پر اپنے گھر کے چاروں اطراف اس پانی کو چھنکا جائے، اور خود اپنے آپ پر، اپنے خانوادے پر، اپنے بچوں پر پانی کو چھڑکا جاتا ہے۔ تو یہ حزقیل نبی کا واقعہ پیش آیا تھا، اسی بنا پر اس سنت پر عمل کرتے ہیں۔
ہاں اس کا وقت جو اعلان کیا گیا ہے 3:07 پر، 3:07 اور کچھ سیکنڈ ہے، تو 3:07 کے بعد سے وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد سے آپ جو ہے اعمال شروع کر سکتے ہیں۔ 365 مرتبہ ایک دعا کا ہے، وہ دعا کہ یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال، اسے 365 مرتبہ پڑھیں، 365 دن کے ایام کے مطابق 365 مرتبہ اس دعا کو، یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال، کہ اے حالتوں کو بدلنے والے، ہماری حالت کو بہترین حالت میں بدل دے۔ اس کے معنی یہ ہے حول حالنا الی احسن الحال، بہترین حالت میں ہمیں بدل دے۔ عزیزان اکرامی، یہ اعمال ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے بتائے ہیں۔ دوسرے بعض اعمال ہوتے ہیں کہ جو آپ کو جنتریوں میں ملتے ہیں، وہ جنتری والے ہی بیان کرتے ہیں، وہ آپ کو اسلامی اعتبار سے مذہبی علماء کوئی نہیں بیان کریں گے کہ کون سے رنگ پہ آیا، کس پہ نظر دینا چاہیے، غذا کیا ہونا چاہیے، کون سے جانور پہ آیا۔ تو نجومیوں کے لیے بھی نوروز بہت اہمیت رکھتا ہے، تو وہ نجومی بھی اپنے اعتبار سے وہ کچھ چیزیں بتاتے ہیں۔ دیکھیں، اسلامی اعتبار سے آپ کو ان کی پیروی کرنا نہیں ہے، آپ کو اہل بیت کی پیروی کرنا ہے، اپنے مذہب کی پیروی کرنا ہے کہ ہمارے مذہب میں بتائیں کہ قرآن و اہل بیت نے کیا بتایا ہے۔ دیکھیں ایک چیز اخباریوں میں بہت اچھی چیز ہے کہ وہ لوگ بولتے ہیں ہم صرف قرآن و اہل بیت کو مانیں گے، کسی اور کو نہیں، کسی نجومی کو نہیں، کسی اور کو نہیں۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں قرآن و اہل بیت کو مانیں، نجومیوں کو پیروی نہ کریں۔ دیکھیں، نجومیوں کی پیروی نہ کریں اس معاملے میں، اہل بیت کی پیروی، اہل بیت کے معاملے میں ہمارے علماء نے اہل بیت کی احادیث میں دیکھ کر کہا ہے کہ ہاں عید کے عنوان سے ضرور اسے مانا جائے، جو اعمال عبادت بتائی گئی وہ عبادتیں انجام دے لیں، بس یہ کر لیں۔ باقی کے دوسرے طریقے جو بتاتے ہیں وہ ہمارے مذہبی نہیں ہیں، وہ اہل بیت نے طریقہ نہیں بتایا ہے۔ ہاں نظر کا دلانا، میٹھے کا پیش کرنا، مومن کا میٹھا کرنا، یہ عبادت، کیونکہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کی خدمت میں آج کے دن میٹھا پیش کیا گیا، تو مولا نے فرمایا یہ کس خوشی میں ہے؟ تو لوگوں نے کہا مولا آج نوروز ہے، آج نوروز ہے اس لیے آپ کے لیے میٹھا ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا ہر وہ دن نوروز ہے جس دن گناہ نہ کیا جائے، ہر وہ دن نوروز ہے کہ جس دن گناہ نہ کیا جائے۔ نوروز یعنی نیا دن، نیا دن۔ مولا نے فرمایا نیا دن وہی ہے انسان کے لیے کہ جس دن وہ گناہ نہ کریں، گناہ نہ کریں۔ تو مولا نے اسے انکار بھی نہیں کیا اور اس میٹھے کو قبول بھی کیا، میٹھا آپ نے چکھا۔ تو اسی لیے ہم نظر کرتے ہیں، مولا کائنات کی نظر پیش کرتے ہیں کہ مولا نے اس نظر کو قبول کیا تھا، میٹھا چکھا تھا۔ عزیزان گرامی، تو بس اہل بیت علیہ السلام کے خوشی کے ایام ہیں، یہ اعمال ہیں۔ ہاں ابھی ایک اور بات رہ گئی کہ نوروز کے جو آج تحویل سال کا جو وقت بتایا گیا ہے 3:07 پہ، مگر یہ جو اعمال انجام دینا ہے آج کی خاص دعا سے ہٹ کے، جو آج تحویل سال کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ آج کریں گے، مگر جو روزہ ہے یا نماز ہے اسے کل انجام دینا ہے، 21 مارچ نوروز کا دن، اس لیے کیونکہ کل ہوتا ہے نوروز کا دن، آج تحویل سال کا وقت ہوتا ہے 3 بجے، جو آج کے دن فقط دعا پڑھنا ہے، آج کے دن جو صدقہ نکالنا ہے صدقہ نکالیں، خیرات نکالیں۔ دیکھیں پیسہ دے دیں، ایک روٹی دے دیں کسی کے نام پہ، کالا آپ لوہا دیں گے، لوہا کس کے کام آئے گا؟ کالی ماش کی دال کون کھاتا آج کے دن؟ کالی ماش کی دال صدقہ دو۔ یہ دیکھیں سب نجومیوں کی باتوں میں مت جائیں، یہ کچھ کام آنے والے نہیں ہیں۔ آپ کو فقط کام آنے والا ہے تو اہل بیت کے اقوال ہی کام آنے والے ہیں، اہل بیت کی پیروی کریں۔ کسی کو نیک پیش کرنا ہے ہدیہ، بہترین روٹی جو کھانا کھایا جا سکتا ہے وہ دے، بہترین چیز دیں، ہدیہ تحفہ کریں، صدقہ نکالیں، آج کوئی بات نہیں، مگر جو عبادت کرنا ہے، نماز کل پڑھنا ہے، غسل بھی کل کرنا ہے، اور روزہ بھی کل، جو رکھنا چاہتا ہے کل رکھیں، اور اس کی نیت سے روزہ۔ عزیزان کرام، یہ عام